اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 16 دسمبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ بدھ کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں سپین، یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین اور پاکستان سے مشترکہ طور پر ہے کہ سپین کی نیشنل پولیس نے لڑکیوں سے پاکستان سے مفرور خاتون کو گرفتار کر لیا، جو قتل کے الزام میں پاکستانی حکام کو مطلوب تھی اور اس کا وارنٹ انٹرپول نے جاری کر رکھا تھا۔ ملزمہ کی عمر 50 سال ہے اور اس پر نومبر 2018 میں قتل اور اغوا کا الزام ہے، جو گجرات کے موزہ مونیوال میں پیش آیا تھا اور اس قتل کی وجہ خاندانی تنازع بتایا جاتا ہے۔ پاکستانی خاتون ملزمہ کئی سال سے شہر کے وسطی علاقے میں مقیم تھی۔ پولیس نے ضروری عدالتی کارروائی کے بعد اسے پاکستانی پولیس کے حوالے کرے گی۔ پولیس نے ملزمہ کے کوائف کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس پاکستانی خاتون کی گرفتاری اسی سلسلے کا تسلسل ہے جب پولیس نے گزشتہ ماہ 15 نومبر کو قتل کے ایک اور پاکستانی ملزم کو لڑکیوں سے گرفتار کیا تھا، جس پر جرمن عدالت کی جانب سے یورپ میں داخلے کی پابندی تھی اور سپین میں مقیم تھا۔ یہ 30 سالہ شخص ایک ناکے پر پکڑا گیا تھا جب پولیس نے گاڑی کو روکا تھا اور وہ اس میں موجود تھا۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں ایک پاکستانی تارک وطن اور منشیات فروش پر الزام ہے کہ اس نے 2 کم عمر یونانی لڑکیوں کو نشہ آور اشیاء پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکیوں کی عمریں 16 اور 17 سال ہیں۔ لڑکیوں کے بیان کے مطابق ملزم ان کو 5ویں منزل پر اپنے مکان میں اغوا کر کے لے گیا اور تشدد کیا اور کہا کہ اگر بھاگنے کی کوشش کی تو وہ جان سے مار دے گا۔ اسی اثناء میں دونوں کم عمر لڑکیاں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور نیم برہنہ حالت میں پاکستانی منشیات فروش نے بھی ان کا پیچھا کیا، مگر وہ لڑکیوں کو تو نہ پکڑ سکا اور خود پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پولیس نے جب ملزم کے گھر پر چھاپا مارا تو 49 پیکٹ بھنگ، 70 نشہ آور گولیاں اور ہیروئن ملی، مگر اس کی مقدار کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یونان سے ڈیپورٹ کیے جانے والے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے سول ایوییشن نے یونان کے چارٹرڈ طیارے کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ یونان سے بے دخل کیے گئے پاکستانی چارٹر پرواز سے آج اسلام آباد پہنچے ہیں۔ بے دخل افراد کے ساتھ یونانی پولیس افسران پر مشتمل اسکارٹ اور میڈیکل سٹاف بھی ہے۔ مارچ سے کورونا کے آغاز سے الپرات بارسلونا ایئرپورٹ پر مسافروں کی آمد و رفت میں ڈرامائی کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور جس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رواں سال نومبر میں بارسلونا الپرات ہوائی اڈے کے مسافر 90.7% کم ہو گئے۔ 2019 کے مقابلے میں مسافروں کی آمد و رفت میں رواں سال نومبر 90.7% کمی دیکھنے میں آئی۔ ہوائی اڈے سے آنے اور جانے والی فلائٹوں میں بھی 5324 کی کمی رونما ہوئی ہے۔ اس طرح فلائٹس میں بھی 78.7% کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ فلائٹوں میں کمی کی وجہ سے ایئرپورٹ انتظامیہ نے ٹرمینل 2 کو بھی بند کر دیا ہے۔ بارسلونا کے علاوہ کوستا براوا کے نزدیک ترین ایئرپورٹ، منریسا، تاراگونا اور ریوس کے ایئرپورٹس بھی شدید ترین متاثر ہوئے ہیں۔ کاتالونیا میں رواں سال سیاحت یعنی ٹورزم میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ اس امر کا انکشاف بارسلونا چیمبر آف کامرس کے ذرائع نے کیا۔ گزشتہ سال سیاحت کی صنعت نے کاتالونیا کی GDP میں 12.9% کا حصہ ڈالا تھا، لیکن اب یہ صرف 3.1% رہ گیا ہے۔ اندالوسیہ کے شہر غرناطہ کے قریب گزشتہ روز A403 پر ایک ٹریفک حادثہ رونما ہوا، جس میں ایک وین کے الٹنے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بارسلونا کے میٹرو سٹاف نے جنوری میں ہڑتال کا اعلان کر دیا اور پبلک ٹرانسپورٹ کے سٹاف نے 11 جنوری کو احتجاج کا پروگرام اعلان کیا ہے۔
بارسلونا کے علاقے پوبلسک میں کائے البریدا میں 4 افراد نے ایک فارمیسی کو لوٹ لیا اور فارمیسی پر موجود خاتون کو گھوسے اور لاٹھی سے بھی مارا۔ چاروں چوروں نے ہوڈ والی جیکٹیں پہن رکھی تھی اور ماسک سے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ فارمیسی کی خاتون اس دوران چیختی اور چلاتی رہی۔ یونان کے مشرقی ایجیبین جزیرے لیسوس کے مہاجر کیمپ میں ایک 3 سالہ مہاجر بچی سے زیادتی کا واقعہ پیش آ گیا۔ بچی مہاجر کیمپ کے غسل خانے میں زخمی حالت میں ملی تھی۔ یہ واقعہ کاریتی پی مہاجر کیمپ میں پیش آیا۔ بچی کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور بے روزگاری کو بھی بڑھاوا دیا ہے، اور کرونا کی پہلی لہر میں چین کے بعد اٹلی سب سے زیادہ متاثر ملک تھا۔ اٹلی میں وبا کی وجہ سے غربت کا راج ہو گیا ہے۔ اٹلی کے مالیاتی دارالحکومت میلان میں فوڈ بینکوں اور امدادی مرکز کے باہر لمبی قطاریں لگ گئی ہیں اور لوگ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے اور تن کو ڈھانپنے کے لیے مدد وصول کر رہے ہیں، اور بچوں کو تحفے دینے کے لیے کھلونے اور دیگر اشیاء بھی یہاں سے لے جا رہے ہیں۔ کرسمس کی خوشیوں کو کرونا وائرس کی تباہی کی وجہ سے ماند پڑ گئی ہیں، کیونکہ ملکوں کی معیشت سے لے کر عام آدمی کا روزگار بھی تباہ ہو گیا ہے۔ یورپی یونین ایک ایسا تاریخی قانون منظور کرنے جا رہی ہے جس کا مقصد فیس بک، امازون اور گوگل جیسی بڑی اور اجارہ داری قائم کرنے والی کمپنیوں کی طاقت کو کنٹرول کرنا ہے اور ان کے لیے نئے ضوابط متعارف کروانا ہے۔ اس قانون سازی کو ڈیجیٹل سروس ایکٹ اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹس ایکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس مسودہ کے مطابق مسابقتی قواعد کی خلاف ورزیاں کرنے پر کمپنیوں کو اپنے سالانہ کاروبار کا 10% تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے بریگزٹ معاہدے پر نو ڈیل کے حوالے سے ناکام مذاکرات کے مالی اثرات برطانیہ پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یورو اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں برطانوی پاؤنڈ کی قدر گرنے لگی۔ 1.3293 ڈالر کے مقابلے میں برطانوی کرنسی 1.3177 ڈالر تھی، جو 0.9% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یورو 0.9116 پاؤنڈ کے مقابلے میں 0.9167 پاؤنڈ تھا۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران یہ سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بریگزٹ ڈیل کی آخری تاریخ قریب آنے کے ساتھ اس میں مزید کمی بھی متوقع ہے۔ بینک آف انگلینڈ نے کہا ہے کہ بریگزٹ اور کرونا وائرس کے بحران سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ ملک کے سب سے بڑے بینکوں کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ موجودہ حالات میں رکاوٹوں کا سامنا کر سکیں گے۔ بینک کی مالیاتی پالیسی کمیٹی نے کہا ہے کہ بینک 200 ارب پاؤنڈ کے کریڈٹ نقصانات برداشت کر سکیں گے اور ابھی تک 20 ملین پاؤنڈ کے قرضوں کے ضائع ہونے کا بندوبست کیا ہے، جن میں 15% بے روزگاری کی شرح شامل ہے۔ مکانات کی قیمتوں میں لگ بھگ 1/3 کی کمی واقع ہوئی ہے اور کریڈٹ خسارے سے پہلے عالمی سطح پر ایک شدید معاشی جھٹکا لگے گا جو بینک جذب کر سکتے ہیں۔ روس کے ایک نرسنگ ہوم میں آگ بھڑکنے سے کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفتیش کاروں کے مطابق وسطی روس میں واقع ایک نرسنگ ہوم کی عمارت میں رات کو آگ بھڑک اٹھی اور اس دوران 15 افراد لکڑی کے اس عمارت کے اندر پھنس کر رہ گئے، جن میں سے 11 افراد آگ میں جھلس کر دم توڑ گئے۔ بیرون ملک سے کارکنان کی بھرتی کے لیے کویتی حکومت نے ورک پرمٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ نئے سال کے آغاز سے اس منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کویتی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ہائی اسکول ڈپلومہ اور اس سے کم قابلیت کے 60 سال یا اس سے زائد عمر والے افراد کے لیے ورک پرمٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ نئے سال 2021 سے نافذ العمل ہوگا۔ ICC ٹیسٹ رینکنگ میں بابر اعظم کی 5ویں پوزیشن برقرار۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے ٹیسٹ رینکنگ جاری کی گئی ہے، جس میں آسٹریلیا کے اسٹیفن سمتھ بدستور پہلے نمبر پر ہیں۔ ویرات کوہلی نے کین ولیمسن کو 1 درجے پیچھے دھکیل کر دوسری پوزیشن پر قبضہ جما لیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ لازمی کریں، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا جو ہے وہ ہماری ہمت افزائی اور ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اس دعا پر اجازت دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔